ایک عظیم مداح مصطفیٰ جو اپنے آواز، اپنے انداز، اپنے کلام، اپنے اشعار کے بنا پر آج پورے نعت خوانی کے لیے، چونکہ بہت دیر سے نعت خوانی کا سلسلہ چلتا رہا ہے، اس لیے ذکر نعت رسول سے اب بلا کسی تاخیر کے میں تقریر کی طرف چلتا ہوں، اس لیے کہ نعت اگر تلوار ہے تو تقریر اس کی دھار ہے، نعت اگر سمندر ہے تو تقریر اس کی موجیں ہیں، نعت اگر باغ ہے تو تقریر اس کی درخت ہے، نعت اگر درخت ہے تو تقریر اس کی پتیاں ہیں، نعت اگر پتیاں ہیں تو تقریر اس کے پھول ہیں، نعت اگر پھول ہے تو اس پر بکھرنے والے شبنم حضرت حافظ قاری محمد فرحان رضا صاحب کی ملائے ہیں۔ بس اس شعر کے ساتھ وہ آپ روبرو آئیں گے، خطابت کی دنیا ہے حکمرانی، دلوں کو جگاتی ہے سحر البیانی، اور فدا ان کی تقریر پر ہے یقیناً گلوں کا تبسم کلی کی جوانی۔ آئیے ان کا استعمال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کے ساتھ کرنے جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفی اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برادران ملت اسلامیہ، محاضرین مجلس نبویہ، پردہ میرے پر سننے والی میری ماں اور بہنوں، Dear audience, I my lovely Muslim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wal aqibatu lil muttaqeen, wa salatu wa salamu ala man kana nabiyyan wa adamu bayna al-ma'i wa tiin, وعلى آله وصحبه وآل بيته وحزبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا کریمنا مولانا محمد بادر الجود والکرم منبع العلم والعلم والعلم وکرم بارک وسلم صلو علیہ دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑے مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سامعین عشق و وفا، نہ میں آپ کے لیے نیا ہوں نہ آپ میرے لیے نئے ہیں، میں بھی آپ کو بارہا دیکھتا ہوں اور آپ بھی مجھے بارہا دیکھتے ہیں، لیکن منبر رسول پر بیٹھنے کے بعد ہر کی عزت زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مجھ سے چھوٹے بھی منبر رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سے بڑے بھی منبر رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمام لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ فرحان رضا جمالی کچھ آپ کی بارگاہ، کچھ آپ کے سماعتوں کے دہلیز پر آمد رسول کے تحت بات کو رکھے گا، جسے آپ کو سماعت کرنا ہے اور سماعت، اس لیے کہ میرے بعد ایک عظیم شعرا،
جسے میرے بڑے بھائی کہا جائے، میں ان کا شاگرد ہوں، اس لیے کہ آج میں جس قابل ہوا یہ ان کی دین ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے قلم کے اصرار سے مجھے اس قابل بنا دیا کہ آج میں منبر رسول پر ایک خطیب کے حیثیت سے آپ کے سامنے آمد رسول کے بارے میں بتانے کا جسارت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی میرے بڑے بھائی علامہ رستم صاحب کے عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، علم میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ جو باتیں میں بولوں گا سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ انی سے بے کساں چارہ سارہ درد مندہ ہم غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اس تحت سے درود پاک پڑھا جائے کہ رسول ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خوبصورت اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں کسی انسان کو پیدا نہیں کیا، اس لیے کہ سب سے ہینڈسم اگر کوئی دنیا میں پیدا ہوا تو وہ نبی آخر الزمان کی ذات مقدسہ تھی۔ اس سے خوبصورت کسی کی ذات مقدسہ کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا نہیں کیا، بلکہ یہاں پر ایک سوال ابھرتا ہے کہ آپ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں، آپ یہ چیلنج کیسے دے سکتے ہیں؟ دنیا میں آج کے دور میں لو کا دور ہو گیا ہے، دنیا میں آج کی سائنس کی دور میں دنیا میں ہر ایک انسان کو ثبوت چاہیے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ میرے باپ کا نام شوکت ہے تو لوگ کہیں گے تمہارے باپ کا نام شوکت ہے تو کوئی نہ کوئی جانتا ہوگا، کوئی نہ کوئی پہچانتا ہوگا۔ اگر میں کسی انجانے کو اپنا باپ کہوں گا کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ سائنس کے دور میں یہاں پہ ثبوت کا ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لو کا کورٹ کی کچہری کا میدان ہو وہاں بھی لو کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں بھی ریپوٹیشن کو دیکھا جاتا ہے، وہاں بھی آپ کی اچھائی کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جھوٹی دور میں یہاں پر بتانے کی میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ بتایا جائے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی آخر الزمان کی ذات مقدسہ پوری دنیا میں افضل والا ہے، ہینڈسم سب سے خوبصورت انسان اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزمان کو پیدا فرمایا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں یہاں پہ ایک ثبوت دیتا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو پیدا نہ، کسی کو خوبصورت نہ پایا، کسی کو آپ جیسا ہینڈسم نہ پایا، آپ جیسا خوبصورت انسان آج تک میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا نہیں۔ وہاں پر کچھ صحابہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کیسے اے حسان یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے پوری دنیا کو نہیں دیکھا، آپ نے مکے کو نہیں دیکھا، مدینے کی سرزمین کو نہیں دیکھا، عراق کی سرزمین کو نہیں دیکھا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رسول ذی وقار سب سے زیادہ خوبصورت انسان کا نام ہے؟ اس سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے اپنے بیٹے کو جنم نہیں دیا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں یقیناً تمہارا سوال درست ہے، تم کوشچن جو کر رہے ہو یہ رائٹ کوشچن ہے، میں اس کو کبھی انکار نہیں کر سکتا، لیکن آؤ پوچھتے ہیں ایک ایسے انسان سے، آؤ پوچھتے ہیں ایک ایسی ذات سے، آؤ پوچھتے ہیں ایسے بڑبڑ انسان سے، ایسے انسان سے پوچھتے ہیں جو ساری کائنات کو دیکھا ہے، زمین کو بھی اس نے دیکھا ہے، آدم کی بھی ذات کو اس نے دیکھا ہے، عیسیٰ کی بھی ذات کو اس نے دیکھا ہے، موسیٰ کی بھی ذات کو دیکھا ہے، تو کون ایسا نام ہے؟ لوگوں نے پوچھا تو کون ایسا شخص ہے؟ فرمایا حضرت جبریل امین ہے، وہ جبریل امین جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا میسج پہنچانے کے لیے نبی جین کی ذات مقدسہ نبی جین کی بارگاہ میں آتے تھے، اللہ کے قول کو پہنچاتے تھے، کہتے تھے یہ قانون لگا دیا جائے، یہاں پہ یہ قانون لگے گا، اور آ کر چلے جاتے ہیں۔ میں عالم تصور میں پہنچا اور کہا کہ اے حضرت جبریل امین یہ بتایا جائے کہ کیا دنیا پانی میں، اس دنیا کائنات میں، اس پورے ورلڈ میں کوئی ایسا انسان ہے جو نبی آخر الزمان سے خوبصورت ہے، نبی آخر الزمان سے زیادہ ہینڈسم ہے، ان سے زیادہ گڈ لک ہے، ان سے زیادہ ریپوٹیشن والا ہے، ان سے زیادہ گڈ ول والا ہے، ان سے زیادہ عزت و اخلاق ادب و ریپوٹیشن والا ہے؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا یقیناً جمالی یہاں پر کوشچن تمہارا درست ہے۔ میں نے بولا کوشچن کا مجھے آنسر چاہیے، ایک کوشچن کا کوشچن نہیں۔ حضرت جبریل امین ارشاد فرماتے ہیں میں نے سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھا، عرش اعظم کو بھی دیکھا، کرسی اعظم کو بھی دیکھا، پہلے تحت الثری کو بھی دیکھ لیا۔